معرفة. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آؤ اندر آ جاؤ, تشریف رکھو. کیسے ہو؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. تم بتاؤ کیسے ہو؟ اور تمہاری نوکری کیسے چل رہی ہے؟ میں ٹھیک ہوں, اور میری نوکری بھی الحمدللہ ٹھیک چل رہی ہے. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ اسلامی بینکس آج کل نقدیت یعنی لیکوڈیٹی کے مسئلے سے دوچار ہیں. جیسا کہ تم جانتے ہو کہ اسلامی بینکوں کو اضافی نقدیت یعنی ایکسس لیکوڈیٹی اور نقدیت میں کمی یعنی لیکوڈیٹی شارٹیج دونوں ہی طرح کے مسائل کا سامنا ہے. اچھا. اصطلاح لیکوڈیٹی مختلف تناظر میں استعمال کی جاتی ہے. اثاثے کے تعلق سے لیکوڈیٹی کا استعمال اس بات کی وضاحت کے لیے کیا جاتا ہے کہ وہ اثاثہ کتنی جلدی, کتنی آسانی سے اور کتنی قیمت پر نقد میں تبدیل ہو سکتا ہے. لیکن یہ اسلامی بینکنگ پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ بینکنگ کے تناظر میں لیکوڈیٹی کی اصطلاح کو کسی بینک یا کمپنی میں موجود نقد رقم یا نقد رقم سے مشابہ اثاثے جات کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, جسے نقد اثاثہ کہتے ہیں. نقد اثاثے جتنے زیادہ ہوں گے بینک کی لیکوڈیٹی اتنی ہی زیادہ ہوگی, یا پھر اس کے برعکس نقد اثاثے جتنے کم ہوں گے بینک کی لیکوڈیٹی اتنی ہی کم ہوگی. بینکوں کو بہت زیادہ ڈپازٹس اور زیادہ وڈرالز کی بنا پر لیکوڈیٹی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تاہم اسلامی بینکوں کو اپنے بیلنس شیٹ اسٹرکچر کی بنا پر لیکوڈیٹی سے متعلق خطرات کا سامنا کم ہوتا ہے, کیونکہ اس اسٹرکچر کے مطابق بینک صرف منافع میں ہی حصے دار ہوتا ہے, جبکہ نقصان کی صورت میں مالی نقصان صرف کھاتے داروں کا ہوتا ہے, کیونکہ اس کی بنیاد مضاربت پر ہے. مجھے یقین ہے کہ کچھ ایسے پروڈکٹس بھی ہوں گے جنہیں لیکوڈیٹی کے نظم کرنے کے لیے بنایا گیا ہوگا. ہاں, اسلامی بینکس کے ٹریجری ڈپارٹمنٹس لیکوڈیٹی کے مسئلے سے نپٹنے کے لیے کئی نئے پروڈکٹس اور منی مارکیٹ انسٹرومنٹس کو استعمال کر رہے ہیں. اچھا, کیا وہ پروڈکٹس لیکوڈیٹی کے دونوں مسائل کے حل کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ ہاں, تم صحیح کہہ رہے ہو. در حقیقت لیکوڈیٹی مینجمنٹ دو اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے. پہلا جز منافع کے خاطر فنڈز کو منی مارکیٹ میں لانا ہے, اور دوسرا جز گاہک کی ضروریات کی تکمیل کے لیے فنڈ کی تلاش ہے. اس کا مطلب لیکوڈیٹی مینجمنٹ نقدیت کی تلاش اور اضافی نقدیت کی صورت میں نقد رقم کو مناسب جگہ استعمال کرنے کا نام ہے. ہاں, تم صحیح کہہ رہے ہو. اوہ, یہ تو دلچسپ بات ہے. عام طور پر مختصر مدت کے لیے لیکوڈیٹی مینجمنٹ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اضافی نقدیت یا نقدیت کی کمی دونوں صورتوں میں محفوظ طریقے سے ایک بڑی رقم کا تبادلہ ممکن ہو سکے. عام طور پر اس کی مدت 1 دن سے لے کر 1 سال تک ہوتی ہے. اچھا. کموڈٹی مرابحہ انسٹرومنٹ کو ہی لے لو. اس انسٹرومنٹ کے ذریعے ایک اسلامی مالی ادارہ شرعی لحاظ سے جائز شے خریدتا ہے اور اس کو معجل یا تاخیر سے ادائیگی کی بنیاد پر اپنا منافع ملا کر اسلامی بینک کو فروخت کرتا ہے. خریدار بینک کا کموڈٹی ڈیسک اس شے کو بازار میں فروخت کرتا ہے اور اس کی قیمت حاصل کر کے اپنی لیکوڈیٹی کی ضرورت پوری کرتا ہے. بعد میں مرابحہ کی مدت مکمل ہونے پر اسلامی بینک مرابحہ قیمت یعنی شے کی اصل قیمت اور منافع اسلامی فائنانس ادارے یعنی مرابحہ فروخت کنندہ کو واپس ادا کر دیتا ہے. میں سمجھ گیا. میرا خیال ہے کہ اس کا استعمال دونوں صورتوں میں کیا جا سکے گا, خواہ اضافی رقم کی صورت میں کہیں سرمایہ کاری کرنا ہو یا نقدیت کی کمی کی صورت میں نقد کے حصول کی کوشش کرنی ہو. ہاں, یہ دونوں صورتوں میں لاگو ہوتا ہے. کیا اور کوئی انسٹرومنٹ ہے؟ دوسرا انسٹرومنٹ وکالہ ہے. اس صورت میں اگر اسلامی بینک لیکوڈیٹی کی کمی سے دوچار ہو تو اسلامی بینک وکالہ ڈپازٹ معاہدے کے تحت نقد ڈپازٹ تلاش کرتا ہے, اور اگر لیکوڈیٹی زیادہ ہو جائے تو یہ نقد رقم وکالہ ڈپازٹ کے تحت کسی اور اسلامی بینک کے پاس رکھوا دیتا ہے. مقررہ مدت کے پورے ہونے کے بعد وکالہ کے تحت وکیل یعنی ڈپازٹ لینے والا اسلامی بینک اصل سرمایہ کو منافع کے ساتھ موکل یعنی ڈپازٹ جمع کرنے والے اسلامی بینک کو ادا کر دے گا. یہ تو دلچسپ ہے. ان انسٹرومنٹس کے علاوہ کچھ ممالک میں سقوق انسٹرومنٹ کو بھی لیکوڈیٹی کے خطرے سے نپٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سقوق کو لیکوڈیٹی مینجمنٹ میں کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے؟
اس کے تحت ایک اسلامی بینک اضافی لیکوڈیٹی کی صورت میں اضافی نقد حقوق کی خریداری کے لیے استعمال کر سکتا ہے، یا پھر نقد کی کمی کی صورت میں لیکوڈیٹی بڑھانے کے لیے حقوق جاری کر سکتا ہے۔ واہ، اسلامی فائنانس بازار میں حقوق کے نئے استعمال کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ مجھے یقین ہے کہ لیکوڈیٹی مینجمنٹ کی طرح کوئی اور طریقہ بھی ہوگا جو رسک مینجمنٹ کے چیلنج سے نپٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہوگا۔ جیسا کہ تم جانتے ہو، تمام مالی معاملات میں خطرہ ایک ناگزیر چیز ہے۔ بازار کا خطرہ، منافع کی شرح کا خطرہ، کرنسی تبادلے کی شرح کا خطرہ، ان خطرات میں رسک مینجمنٹ کو اسلامی مالیاتی اداروں کا بھی ایک اہم پہلو بنا دیا ہے۔ ایک اسلامی بینک کو سودی بینک کے مقابل کہیں زیادہ رسک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رسک مینجمنٹ کے ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے اسلامی پروڈکٹس کے تحت کئی انسٹرومنٹس ایجاد کیے گئے ہیں۔ گو کہ میں اس بات سے واقف ہوں کہ اسلامی نقطہ نظر سے خطرے کو کم کرنا یا شرعی طریقے سے خطرے کو دفع کرنے کی ہمیشہ ہمت افزائی کی گئی ہے، کیونکہ اس کے بنا پر دولت کی حفاظت ہوتی ہے، جو کہ شریعت کے اہم مقاصد میں سے ایک ہے۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ اسے کس طرح انجام دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، میں نے ابھی جتنے قسم کے خطرات گنائے ہیں ان میں سے ایک منافع کی شرح کے خطرے کو ہی لے لو۔ اس سے نپٹنے کے لیے اسلامک پروفٹ ریٹ سویپ بنایا گیا ہے۔ اچھا، کیا تم مجھے یہ سمجھا سکتے ہو؟ یقیناً، یہ دو پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو منافع کی بنیاد پر کچھ مالی اثاثے فروخت کرتی ہیں۔ کچھ شرعی مسائل کی بنا پر یہ تبادلہ عام مارکیٹ کی طرح نہیں ہوتا، تاہم اسلامی بینکنگ انڈسٹری میں اس کا استعمال مرابحہ معاہدے کے تحت عمل میں لایا جاتا ہے، جس کا نفاذ ایک طرفہ وعدوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس طریقے کو متعین منافع کی شرح یا متغیر منافع کی شرح کے خطرے سے نپٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تجارتی طور پر یہ وہی اثر رکھتا ہے جو روایتی سویپ یا تبادلے میں ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے اس ساخت کے تحت دونوں ہی پارٹیاں ایک آزاد اور ایک طرفہ انڈرٹیکنگ یا وعدہ جاری کر کے ایک مقررہ مدت تک مرابحہ لین دین کرتی ہے۔ پارٹیاں شرعی لحاظ سے جائز اثاثے ایک دوسرے کو فروخت کرتی ہیں، جس میں اثاثے کی حوالگی اور بالعموم رقم کی ادائیگی فوری کر دی جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، اس ساخت کے اندر دو مرابحہ معاملات عمل میں لائے جاتے ہیں، ایک متعین منافع کے حصول کے لیے اور دوسرا متغیر منافع کے لیے۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ متغیر منافع کی شرح صرف ایک ماسٹر مرابحہ ڈاکومنٹ کے اندر یا وعدے کے اندر ہوتا ہے، جبکہ مرابحہ کے عمل میں آنے کے دن متعین منافع کی شرح کو اس دن کے حساب سے متعین کر لیا جاتا ہے، کیونکہ مرابحہ کے اندر منافع کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ جس دن دونوں مرابحے عمل میں لائے جاتے ہوں، اس دن دونوں پارٹیوں کی مالی ذمہ داریوں کا تعین ہوتا ہے، اور جسے فاضل رقم ادا کرنی ہے وہ اسی مقدار میں فاضل رقم ادا کر دیتا ہے۔ کرنسی کی شرح کے خطرے سے نپٹنے کے لیے کس انسٹرومنٹ کو ڈیزائن کیا گیا ہے؟ اس کے لیے دو پروڈکٹس ہیں جن کے نام فارورڈ فوریکس اور اسپاٹ فوریکس ہیں۔ ان دونوں پروڈکٹس کو کس طرح بنایا گیا؟ فارورڈ فوریکس کی بنیاد ایک طرفہ وعدے پر ہے۔ فارورڈ فوریکس میں دونوں پارٹیوں کے درمیان کرنسیوں کا تبادلہ ہوتا ہے، جس میں ایک پارٹی اس بات کا وعدہ کرتی ہے کہ طے شدہ شرح پر مستقبل میں ایک خاص کرنسی ایک خاص مقدار میں خریدے گی۔ میرا خیال ہے کہ اسپاٹ فوریکس کا مطلب دونوں کرنسیوں کا اسپاٹ پر تبادلہ ہوگا۔ ہاں، تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن اس طرح کے انسٹرومنٹ کے بنیادی اصول یہ ہیں کہ معاملہ اسپاٹ پر کیا جائے اور دونوں پارٹیاں متعلقہ کرنسی ایک دوسرے کو بیک وقت حوالے کرے۔ کسی ایک پارٹی کی جانب سے کرنسی کی تاخیر اس معاملے کو معجل معاملہ بنا دے گی، جو کہ شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ تاہم موجودہ شرعی علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ معاملہ کر لینے کے بعد زیادہ سے زیادہ 2 دنوں کے اندر دونوں کرنسیوں کا تبادلہ ہو سکتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹیاں آج اسپاٹ فوریکس معاہدہ کر سکتی ہیں، لیکن اس کا حقیقی لین دین 2 دن کے بعد عمل میں آ سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں۔ T+2 کا فارمولہ صرف متعلقہ کرنسی کی فزیکل ڈیلیوری سے متعلق ہے، لیکن لین دین کا معاہدہ تو فوری طور پر عمل میں آئے گا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔
اب میں نے اسلامی آپشن کے بارے میں بھی سنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ٹریجری پروڈکٹس میں سے ایک ہے۔ اسے بیع العربون نامی معاہدے کو استعمال کر کے بنایا گیا ہے۔ تمہارا مطلب کیا بیانہ دی ہوئی رقم؟ ہاں، اسلامی آپشن اشیاء کی جزوی قیمت پر خرید و فروخت کا حق دیتا ہے۔ اگر خریدار اپنے معاہدے سے دستبردار ہو جائے تو فروخت کنندہ بیانے کی رقم اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ اس میں رقم کے نقصان کا خطرہ کم ہو کر صرف بیانہ دی گئی رقم تک محدود ہو جاتا ہے۔ منافع اس وقت ہوتا ہے جب شے کی قیمت بازار میں طے شدہ قیمت سے بڑھ جاتی ہے۔ اس کے تحت اصل خریدار کو یہ اختیار حاصل رہتا ہے کہ طے شدہ وقت پر باقی رقم ادا کر کے خریدی ہوئی چیز حاصل کر لے یا پھر معاہدے سے دستبردار ہو کر پیشگی ادا کی گئی رقم کا نقصان اٹھائے۔ کیا اسلامی آپشن کے تحت عربون پر مبنی کچھ اور مخصوص شرائط بھی ہیں؟ ہاں، 2 شرائط کو پورا کرنا لازمی ہے۔ پہلی شرط تو یہ کہ اس معاہدے کے تحت حق عربون کی تجارت نہیں کی جا سکتی، اور دوسری یہ کہ فروخت کنندہ اثاثے کا مالک ہو اور عربون معاہدے پر دستخط کے وقت وہ اثاثہ اس کی ملکیت اور قبضے میں ہو۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تم سے یہ معلومات حاصل کر کے بڑی خوشی ہوئی، شکریہ۔ کوئی بات نہیں۔